ہم اللہ کے جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں محویت کیسے حاصل کریں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک چیز کو یا تو آپ رکھ سکتے ہیں یا خرچ کر سکتے ہیں۔ انسان ایک وقت میں ایک کام کرے، اسے پریفرنسز کا یا ترجیحات کا پرابلم ہے۔ سوال کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری مصروفیت کو چھیڑے بغیر مجھے محویت کا فارمولہ بتایا جائے۔ محویت تب ملے گی جب آپ مصروفیت کو توڑ دیں۔ اگر مصروفیت عذاب ہو تو پھر محویت کا فارمولہ کام آئے گا۔ مصروفیت کو آپ توڑ دو اور چھوڑ دو اور اپنا راستہ لو۔ اپنی مصروفیت کو اپروو نہ کراؤ کہ ہم جس کام میں آلریڈی مصروف ہیں وہ بھی ہوتا رہے اور محویت بھی حاصل ہو جائے۔ دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے، بلکہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے۔ بندہ اگر بد ہو جائے تو کام بد ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر نیک ہو تو وہی کام نیکی بن جائے گا۔ سڑک تو وہی رہتی ہے، صرف مسافر کا فرق ہے۔ اسی سڑک پہ چور چکار بھی پھرتے رہتے ہیں اور وہیں سے ولی اللہ بھی گزرتے ہیں۔ راستہ، سڑک، زندگی یا نوکری کا اپنا کوئی شعبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بندہ پیدا کیا تو اگر اس کی عمر 60 سال لکھ دی تو یہ بندہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، چاہے تکلیف میں رہے یا خوشی میں رہے۔ زندگی کے کچھ سال بچپن میں گزر گئے، کچھ تعلیم میں، علم میں، جوانی میں خرچ ہو گئے، پھر اسے اور مسئلوں سے دو چار کر دیا گیا۔ چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لو، ذہن ایک دن معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی قبر پہ لکھا ہو کہ یہ فلاں ڈاکٹر کی قبر ہے اور اس پہ ڈگریاں بھی لکھی ہوں تو یہ موت سے نہ بچ سکا۔ جس طرح کوئی بڑا بادشاہ تھا اور اب اس کا مزار باقی ہے، سب چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی پریشانی مستقل نہیں ہے۔ شہر چھوڑ دو تو شہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر زندگی چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سارا دن پرابلم میں گزرے تو بھی رات کو نیند آ جاتی ہے۔ اگر اس وقت کہا جائے کہ پرابلم کے بارے میں بات کریں تو کہے گا کہ پرابلم کو صبح دیکھیں گے، اب سو جائیں۔ الجھن، پریشانی، دقت، میں اور تو، یہ سب کچھ اصل میں وقت گزارنے کی باتیں ہیں۔ گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے اور دو بھائی زمین پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ زمین کا انتقال کراتے کراتے آپ ہی انتقال کر گئے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا، اون کر لیا، لیکن اصل میں ہی اونز نتھنگ۔ اگر آپ کی آنرشپ پیسہ ہے تو بچوں کو اگر پیسہ دو گے تو وہ خوش ہوں گے، ورنہ بچے آپ کو بخیل کہیں گے اور کہیں سے ڈاکو بھی آ جائیں گے۔ تو آپ کی ہر اچیومنٹ بے معنی ہے اور آپ صرف ٹائم گزار رہے ہیں۔ آپ پیسے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ بیچ دیتے ہیں تاکہ باقی زندگی گزار سکیں۔ 60 سال کی عمر میں انسان 20 سال تو سونے میں گزار دیتا ہے، کچھ سال بیماری کی نظر ہو گئے، بزرگوں کی جدائی سے غم پیدا ہو گیا، دوست گزرتے جاتے ہیں اور ایک روز پتہ چلتا ہے کہ قدر شناس کوئی نہیں رہا اور گلیاں ویران ہو گئیں۔ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ اس طرح جاننے والے، پہچاننے والے، قدر کرنے والے، عزتیں دینے والے اور آپ کے بارے میں غور و فکر کرنے والے، آپ کے خیال میں زندہ رہنے والے آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں اور آپ تنہا اور ویران ہو گئے۔ پھر بیماری آ گئی اور اس طرح 60 سال پورے ہو گئے۔ اس زندگی کے درمیان مذہب نے آپ کو دعوت دی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس راستے پہ چلو۔ آپ نے اسلام کو غور سے قبول نہیں کیا۔ اگر آپ اسلام کو غور سے تلاش کرتے تو اور بات ہوتی۔ محویت جو ہے یہ اسلام کو قبول کرنے والوں کی انتہائی حالت ہے جو انہیں تلاش کے بعد ملتی ہے۔ جن کو اسلام بنا بنایا ملا ان کے لیے محویت ایک فیشن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی طلب دنیا ہے یا آخرت۔ اگر طلب دنیا ہے تو آخرت رہ جائے گی، اور اگر طلب آخرت ہے تو آپ دنیا کے کاموں کی لوڈ شیئرنگ کر لو گے۔ اگر دفتر جانا مجبوری ہے کہ بچوں کے لیے کمانا ہے تو پھر بچوں کو پیسے دو۔ اگر مرتبہ اپنی انا کے لیے ہے تو پھر یہ نہ دین کے کام آیا اور نہ دنیا کے۔ اس مرتبے سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہو، مگر اسرائیل نے اس مرتبے سے نہیں ڈرنا، نہ کرامن کاتبین نے ڈرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مرتبے سے ہٹا کر دیکھو تو شاید کوئی بات بن جائے۔ تو مرتبہ آپ کا حجاب ہے، دولت آپ کا حجاب ہے، سرداریاں اور سالاریاں آپ کا حجاب ہیں۔ اگر آپ دنیا میں بہت مصروف ہیں تو اپنی مصروفیت کچھ کم کر لیں، یا اپنی مصروفیت اتنی کر لیں جتنی جائز انکم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اتنے پیسے چاہیے جس سے باقی کا وقت گزر جائے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی برائے خدا ہے تو غریب بھی اللہ کے اتنا قریب ہے جتنا کہ کوئی امیر۔ اگر مقصد خدا
دار نہیں ہے تو پھر امیر و غریب کا بڑا فرق ہے، اور وہ دونوں دنیا دار ہیں، اور دنیا کی بات ہم کر نہیں رہے۔ اگر آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو غریب کی آنکھ کے آنسو بھی اتنے ہی قیمتی ہیں، تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات خلوص کی ہے کہ what do you want؟ اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محویت کیا ہوتی ہے تو محویت ہوتی ہے مقصد کو مد نظر رکھنا، مقصد پر ہمہ حال نظر رکھنا۔ ایمبیشنز کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ریسٹ نہ رہے اور بے چینی نہ رہے، بے تابی آ جائے۔ بے تابی اس طرح ہو جس طرح بیمار بچے کی ماں کو ہوتی ہے۔ اس ماں کو کہا جائے کہ آرام کر تو اسے آرام نہیں آتا۔ آخرت پہ نظر رکھنے والوں کو دنیا میں بے تابی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ دنیا کو جنت بناتے ہو اور پھر مومن بھی کہلاتے ہو، یہ بات بڑی غلط ہے۔ مثلا آپ کا مکان رہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر دکھانے کے لیے مناسب نہیں، یہ نمائش بیکار ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ایکسٹرا بوجھ بنا رہے ہیں۔ اگر آخرت آپ کا مدعا ہے تو پھر آپ آخرت جاننے والوں کے ساتھ چلو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے اسے چھوڑ دو۔ ضرورت سے زیادہ چیز کو کم از کم ذہنی طور پر تو چھوڑ دو۔ آپ گھر میں، دفتر میں، چھوٹے سے چھوٹے تعلق میں، یہاں تک کہ بس کے سفر میں اپنے آپ کو آفینسو نہ بناؤ۔ مقصد یہ کہ انسان بن جاؤ، سینئرز کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، عام وزٹرز کے ساتھ، انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہو۔ یہ بات یاد رکھ لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک معیار یا نارم ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کو دا بیسٹ کہتے ہیں۔ اس معیار کے قریب قریب جانے کی کوشش کرو۔ ہیومن بینگز کی دنیا میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ ان کی زندگی کے قریب جاؤ۔ آپ خود بیان کرتے ہو کہ ان کا چٹائی کا بستر تھا اور اپنی زندگی اس کے علاوہ گزارتے ہو۔ یہ نہ کرو کہ آپ علم ہی حاصل کرتے جاؤ بلکہ عمل کر کے دکھاؤ۔ وہ شخص جو صرف علم میں لگا رہتا ہے وہ عمل سے حجاب میں ہے۔ ایسا شخص زندگی کے بارے میں کتاب پڑھتا رہتا ہے اور زندگی نکلتی جاتی ہے۔ زندگی اٹھ کے پاس سے چلی گئی اور وہ زندگی کو نہ دیکھ سکا کیونکہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس طرح زندگی پاس سے نکل گئی۔ اگر آپ کا بھائی جدا ہو گیا تو کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بھائی نے پیسے مانگے تھے یا زمین مانگی تھی مگر آپ نے نہ دیے اور بھائی کو جانے دیا۔ اسی طرح ابا کو جانے دیا، سب کو جانے دیا، اور پھر کہتا ہے کہ زندگی میں سرور نہیں آ رہا۔ تو سرور کیسے آئے؟ سرور تب آتا ہے جب آپ اپنے متعلقین کو خوش رکھو۔ اگر آپ اپنے سارے متعلقین کو اپسیٹ کر دو تو پھر بات کیا رہ گئی؟ اگر اپنا بیٹا ہی ناراض کر دو تو زندگی میں سرور کہاں سے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیں خدا کی بات بتائیں، تو خدا تو خود بندوں کی بات کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں قوموں کا ذکر ہے، پیغمبروں کا ذکر ہے، آنے والوں کا ذکر ہے، جانے والوں کا ذکر ہے، اس زندگی کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے۔ پھر انسان کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنے اظہار کے لیے، اور جب آدم کو تخلیق کیا تو حکم دے دیا کہ یعنی آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہوا۔ اس طرح انسان کی کہانی شروع ہو گئی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور زمین پر امتیں پیدا ہوئیں، ان کو اللہ اور پیغمبر کا کلمہ پڑھایا گیا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں اس قدر انوالو ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پیغمبر ہے، اس کو ہم نے نامزد کیا، یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، زمین سے رزق تلاش کرو، رزق حرام نہ ہو، یہ تمہاری قبریں ہیں، یہ منکر نکیر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، حرام رزق کسی اور کا رزق لے جاتا ہے۔ اس طرح انسانوں پر ظلم ہو جاتا ہے۔ مت پوچھ کہ میں کس لیے محروم ہوا ہوں، یہ دیکھ کہ کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ انصاف، انسانوں کے مابین انصاف۔ اللہ کیا ہے؟ رحم، یعنی انسان کے ساتھ رحم کرے یا حسن سلوک کرے۔ مثلا یعنی اگر جاہل بھی مل جائے تو اسے سلام کرو، یتیم کا حق نہ کھاؤ۔ اس طرح اللہ نے مخلوق کو مخلوق ہونے کے شعبے بتائے ہیں اور آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ وہ شعبہ مانتے نہیں جو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ شعبہ یہ ہے کہ انسان کا انسان پر حق ہے، مگر آپ دوسروں پر آگ اگلتے رہتے ہو۔ آپ کو اللہ نے آدم خاکی بنا کے بھیجا اور کوئی شرارت
تو نہیں بنایا کہ دوسروں پر آگ پھینکتے جاؤ۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائیں۔ اب اگر کوئی شخص انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی ظالم ہے، وہ آدمی بڑا ظالم ہے جو عبادت میں لگا رہے اور انسانوں کی بات نہ کرے۔ جو شخص انسان کو چھوڑ کر مطالعے میں لگا رہے گا وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ تو زیادہ علم والا بھی ظالم ہے، علم میں مصروف رہنے والا بھی ظالم ہے، اور صرف خدا کی یاد میں محو رہنے والا بھی ظالم ہو جائے گا، اور وہ سب کو اگنور کر دے گا۔ اسلام نے کون سا راستہ بتایا؟ سب سے پرفیکٹ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مثلا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بچہ یعنی امام حسین علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اس طرح بچے کو راضی کر لیا اور اللہ بھی راضی۔ اگر کوئی مر رہا ہے اور دوسرا نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو یہ بڑا ظالم شخص ہے، یہ استحصال پسند آدمی ہے جو اپنے بارے میں زیادہ خیال کرتا ہے اور اپنی عبادت کے بارے میں زیادہ خیال کرتا ہے، تخلیوں اور تنہائیوں میں رہتا ہے اور اپنے فرائض سے فرار کرتا ہے۔ تو آپ زیادہ محویت اختیار نہ کرو بلکہ زیادہ فرائض اختیار کرو۔ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے اور بے شک اس کو صرف غلط فہمی ہے تو آپ کا کام اس کی غلط فہمی دور کرنا اور اس کی خرش دور کرنا ہے، چاہے اس نے خود ہی بنا لی ہو۔ جب کسی کی ناراضگی میں آپ کا نام آئے تو وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، اگر کسی کی تکلیف میں آپ کا نام آ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی شخص آپ کے سر سے پریشان ہے تو بھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کی تبلیغ سے کوئی دکھی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دھیان کرو کہ آپ کرتے کیا ہو۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ انسانوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ اگر سوچا جائے تو انسانوں کا اجتماع اللہ کا ایک روپ ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آتی تو ایک کام کرو کہ اپنے علاوہ جتنے وجود ہیں ان کو اللہ کہہ لو اور پھر اللہ کی خدمت کرو، انہیں پریشان نہ کرو، اور یہ دیکھتے جاؤ کہ اللہ نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، یہ سب تیرے مالک کی تخلیق ہے۔ تخلیق میں اگر تو کسی چیز کو زخمی کر رہا ہے تو اپنے خالق کو افینڈ کر رہا ہے۔ اس طرح سکون نہیں ملے گا۔ جس نے کسی کا سکون قلب برباد کیا اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ سکون سے محروم ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسے کہ آپ نہیں ہو۔ اگر آپ کے چلے جانے سے لوگوں میں ایسا خلا پیدا نہیں ہوا کہ وہ آپ کو یاد کرتے جائیں تو پھر آپ نے کیا کمائی کی؟ یہاں اپنا جائزہ لو اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو۔ آپ پر اللہ کا فضل ضرور ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو، یہاں تک کہ کوئی بچہ بھی آپ سے آفینڈ نہ ہو جائے۔ کسی کو آفینڈ نہ کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اس طرح زندگی آسان کر لو، مصروفیت کم کر لو، صرف ضروری مصروفیت کا کام کر لو۔ اس کے علاوہ آپ جو کام کر بیٹھے ہو وہ آخرت میں رکاوٹ نہ بنے۔ جو محبت کر بیٹھے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، رکاوٹ ایک بہانہ ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے پوچھو کہ کتنا وقت لگتا ہے تو وہ کہیں گے کہ 5 نمازوں کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے، اور خود تاش کھیلتا رہتا ہے یا ویڈیو دیکھتا رہتا ہے۔ ایسی مصروفیت میں وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹائم نہیں ہے۔ دراصل اس کے اندر پریفرنس نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ترجیحات درست کر لیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ دنیا بری نہیں ہے اور دنیا کی مصروفیت بری نہیں ہے، صرف نیت بد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی اچھی نیت کے ساتھ دفتر جاتا ہے تو وہاں بھی ولی ہوگا۔ ایسا شخص اگر دفتر میں فائل ورک کر رہا ہے تو محویت خدا کی ہو سکتی ہے، یعنی ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف۔ یہ توجہ کی بات ہے۔ ہندی میں محویت کے بارے میں کہتے ہیں، پریت کی ریت کو بابرے پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ، یعنی پانی بھرنے والی لڑکی باتیں کرتی جاتی ہے مگر دھیان گھڑے پر رکھتی ہے کہ کہیں پانی چھلک نہ جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو تو دنیا میں جہاں سے مرضی گزر جاؤ اور چلتے جاؤ، دنیا نے آپ کا کیا لینا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے کہ میں زندگی میں بہت مصروف تھا اس لیے مجھے محویت نہیں ملی، یہ غلط بات ہے۔ ہم جس کام کو کرنا چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے رنجش ہو تو کئی سال اسے یاد رکھتے ہیں اور پھر بدلہ لے لیتے ہیں۔ آپ کا وقت رنجش میں گزر
جاتا ہے، غصے میں گزر جاتا ہے، بغض میں گزر جاتا ہے، ایک دوسرے سے انتقام کے خیال میں گزر جاتا ہے اور مالدار ہونے کی خواہش میں گزر جاتا ہے۔ آپ مالدار ہونے کی خواہش نکال دو، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش نکال دو، اس طرح بڑا کوئی نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے، غصہ، رنجش اور نفرت نکال دو۔ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو جائے، چاہے غلط فہمی کی بنا پر ہو، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تو بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ایسے شخص کے گھر جا کے بات ختم کر دو، اگر یہ بوجھ اتار لو تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، اگر دل صاف کرتے جاؤ تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ ابھی آپ کا آئینہ سیکل نہیں ہوا، اپنے آئینے کو سیکل کرتے جاؤ اور روشن کرتے جاؤ۔ آپ آئینہ چمکاتے جاؤ اور خود بخود اس میں اللہ کی تصویر آ جائے گی۔ آپ اگر انسانوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ کے حقوق ملیں گے، ورنہ پریشانی ہی رہے گی۔ دنیا کے کام کرتے جاؤ اور اپنے اندر سے جھوٹ نکالو، اس طرح آپ کو وقت مل جائے گا۔ جس نے وقت کو تخلیق کیا ہے اس اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ بات ضرور کرو کہ جو آپ کے ساتھ ناراض ہے اس کو راضی کرو، ورنہ آپ کو خدا کا سفر نہیں ملے گا۔ اللہ کا سفر عام طور پر دنیا میں ہی مکمل ہوتا ہے، اللہ کی تلاش بندوں کے پاس جا کر ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے براہ راست ملنا ہوتا تو اور بات تھی، مگر شکر کرو کہ اس نے براہ راست نہیں ملنا، بلکہ کسی آدمی کے پاس جا کے بات مکمل ہوگی۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے نیکی کر دی تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر آپ نے یتیم کی جیب سے مال نکال لیا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ متوازن سلوک کرو تو اللہ راضی ہے، بچوں کے حقوق ادا کرو تو اللہ راضی ہے۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو بچوں کو اس کے متعلق تعلیم دو۔ آپ انگریزی اسکولوں میں بچے پڑھاتے ہو، داخلے کے لیے سفارشیں کراتے ہو اور پھر کہتے ہو بچے نے اسلام قبول نہیں کیا، باغی ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیات ہیں جن میں تمہیں بتایا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے تاکہ تم غور کرو اور عقل کرو، مگر تم نہیں کرتے۔ حقیقت بتا دی گئی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت سمجھ نہ آئے، مگر وہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ مان جاؤ کہ جانا ادھر ہی ہے تو آپ ایک دن وہاں ضرور پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ نے رخ صحیح نہ رکھا اور ڈائریکشن صحیح نہ رکھی تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے اور اپنی قبر کی طرف جانا ہے، اگر آپ کو وہ جگہ معلوم ہو، چاہے خیال میں اور یقین میں ہو کہ میں نے یہاں آنا ہے، تو زندگی میں آپ کی بے شمار غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ پرانے لوگ اپنی قبر کی جگہ رکھ آتے تھے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی اور وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ من و تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، میری بات اس کو سمجھ آئے گی جس پر کسی کے راضی ہونے کا قرض باقی نہ رہا ہو۔ اگر آپ پر کسی کو راضی کرنے کا قرض باقی ہے تو میری بات کو حکم ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر آپ کا بھائی اب بھی ناراض ہے تو آپ کو میری بات کیا سمجھ آئے گی؟ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو راضی کر، چاہے وہ نادان ہے۔ اگر آپ نادان کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ زندگی کو کتابوں سے نہ ڈھونڈنا، اس طرح زندگی پاس سے گزر جائے گی، آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور پھر آپ زندگی کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ سے رخصت ہو، آپ زندگی کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصلی بھائی کو رخصت کر کے پھر لوگوں میں نقلی بھائی بناتے پھرو۔ جو موجود ہے اس کی قدر کرو، ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا، اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آئے گی۔ تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے۔ لوگوں سے دعا لینا بڑی بات ہے، لوگوں کو راضی کر لو۔ اگر کوئی جھوٹا راضی ہو گیا تو سچے کو راحت ہو جائے گی۔ کبھی اس کی بات مان لو اور کبھی اپنی بات منوا لو، یہ چلتا رہتا ہے کاروباری زندگی۔ جو لوگ ضد میں ہیں وہ کبھی عرفان حاصل نہیں کر سکتے، جو لوگ غصے میں رہتے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام وہ کر سکتا ہے جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے اور بھولا ہو جائے، اس میں انا نہیں ہوتی۔ انا جو ہے یہ حجاب ہے، اگر اس حجاب سے نکل جاؤ تو آگے دین ہی دین ہے۔ ایسے میں مصروفیت کے جال سے بھی نجات ملتی ہے اور محویت بھی ملتی ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ناراض کو منا لیں، مگر وہ نہ مانے تو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے کام کر لیتے ہو اور ایک دل کو راضی نہیں کر سکتے۔ کاریگری اسی کو کہتے ہیں کہ جو راضی نہیں ہو رہا اس کو راضی کر لو۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، آپ اس کو وہ چابی لگاؤ۔ آپ اسے ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کو سچا سمجھے، آپ اسے ایک آزمائش سمجھیں جو آپ نے حل کرنی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اسے پہلے ہی چھوڑے بیٹھے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی بجائے اگر اسے جوڑنے کی کوشش کرو تو شاید بات بن جائے۔ لوگ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کافر ڈر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے تم سے آج کیا سلوک کرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ کسی آدمی کے دل کو بعد میں جانو، پہلے اپنے دل کے بارے میں جانو کہ اگر آپ کے دل میں اس کے خلاف غصہ ہے تو وہ راضی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو ناواقف آدمی آپ کی بات سننے کے لیے آ جائے گا۔ اگر گلی سے گزرتے ہوئے بندے کو محبت سے دیکھو، اگر گلی سے گزرتے ہوئے بندے کو محبت سے دیکھو تو وہ آپ کے پاس آ کر کہے گا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ حالانکہ آپ نے بلایا نہیں۔ اگر آپ جانور کو پیار سے دیکھو تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ کتا ہو تو دم ہلانا شروع کر دے گا۔ آپ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باتوں کو بند کر کے محبت کا عمل شروع کریں۔ اگر محبت جاری ہو جائے تو سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز محبت سے محروم کر دیتی ہے اور وہ ہے پیسے کا لالچ۔ پیسے کا لالچ محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ مطالعے کے بارے میں ایک بات غور سے سن لو کہ اتنا علم رکھو جتنا زندگی کے کام آئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہو اور گرد و پیش سے بے خبر ہو جاؤ۔ ایک آدمی تفسیر لکھتا جا رہا تھا، اسے کسی نے کہا کہ ڈھاکہ فال ہونے والا ہے تو اس نے کہا ہونے دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لائبریری کو پڑھتے جاؤ اور دنیا باہر سے بدل جائے۔ دنیا کا بھی خیال رکھو۔ اگر کوئی علم لدنی اور علم معرفت سیکھتا ہے اور اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کا علم اس کے کس کام کا کہ وہ نہ جنازے پر پہنچ سکا اور نہ قبر پر۔ یہ نہ ہو کہ باپ بلاتا رہا اور آپ مطالعے میں مصروف رہیں۔ باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے اور ماں سے دعا لینا آنا چاہیے۔ اگر ماں اور باپ کو راضی کرنا نہ آیا تو آپ کو بیوی اور بچے راضی کرنا بھی نہیں آئے گا۔ راضی کرنے کا فن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو، اپنے آپ کو تکبر میں نہ سمجھو، اس طرح راضی کرنا آ جائے گا۔ یہ آپ کی انا ہوتی ہے جو آپ کو دنیا سے نکال رہی ہے۔ انا کو ختم کر دو، دفتر میں انا ختم کر دو، پیسے کی انا ختم کر دو اور اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو تو دنیا کا کوئی کاروبار تمہیں روک نہیں سکتا۔ یہ سب دین ہی ہے۔ دین والا آدمی اگر دکان بنا لے تو بھی دین ہے، یعنی کہ اس کے شعبے نے اور اس کے پیشے نے اسے بے دین نہیں کیا۔ بے دین کس نے کرنا ہے؟ اس کی نیت نے اور اس کے اعمال نے۔ کوئی بھی کام جو ایمانداری سے کیا جائے وہ دین کا کام ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ اس نے بے شمار شعبے پیدا فرما رکھے ہیں۔ پہاڑ سے زمین اور سمندر تک سب اس کے شعبے ہیں۔ پانی کا چلنا شعبہ ہے اور لکڑی کا کاٹنا شعبہ ہے۔ صرف درخت کو دیکھو، لکڑی، فرنیچر، ٹمبر، ایندھن، مکان اور بے شمار واقعات ہیں۔ معمولی سی سبزی اگی اور آپ کے دسترخوان تک آنے میں کئی واقعات اور کاروباروں سے گزر کر آئی ہے۔ کاروبار کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ چیزوں کی نیت ہو تو وہ اپنے منصب کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو منصب یہ ہے کہ دوسرے کو راضی کرو اور دوسرے کو خوش رکھو۔ کسی دل سے بد دعا نہ لو، پھر اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ دلوں کی ناراضگی یا خوف جو ہے وہ بد دعا بن جاتا ہے۔ یہ بد دعا بھی بعض اوقات راستہ روک لیتی ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کو دعا گو بناؤ اور انہیں راضی کرو، ہر حال میں راضی کرو۔ کیا مختلف فطرت کے لوگ نیکی کے سفر میں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ مثلاً ایک غصے والا ہو اور ایک میں دھیما پن ہو، اور یہ کہ غصے والے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دھیما پن ہوتا کیا ہے؟ دھیما پن وہ ہوتا ہے جو غصے والے آدمی سے کوآپریٹ کرے۔ دھیما آدمی وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ دو جلالی آدمی بھی آپس میں گزارا کر سکتے ہیں۔ گزارا دراصل مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، فطرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس طرح میں بیٹھا ہوں تو آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ کو اوپنلی بولنے دوں تو آپ کے اندر ابھی شیعہ سنی فساد پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ میں آدھے شیعہ ہیں اور آدھی سنی ہیں۔ اس وقت کیونکہ آپ کی نیت اس محفل میں بیٹھنے کی ہے تو نہ کوئی شیعہ ہے اور نہ سنی ہے۔ جب مقصد آ جائے تو پھر کوئی جلالی یا جمالی نہیں رہتا، کیونکہ مقصد ایک ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے حسد اور شک ہوتا ہے۔ دنیاوی طور پر اگر کسی کا محبوب ایک ہو
تو وہ غصہ کریں گے، لڑیں گے، مگر دینی طور پر جب حقیقت کی محبت ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے اور میں بھی اللہ کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ اللہ آپ دونوں کو اکٹھا چلائے گا۔ اگر دو انسان با مقصد ہو جائیں اور ان کا مقصد ایک ہو جائے، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم نے گزارا کرنا ہے اور تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے اور تمہاری خامیوں کو درگزر کرنا ہے، کچھ عرصے بعد نہ تم نے رہنا ہے اور نہ ہم نے رہنا ہے۔ اور بچوں کی خاطر گھریلو زندگی میں اگر آپ اپنی انا چھوڑتے ہیں تو اس طرح ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بچے اچھے بن جائیں گے۔ گھر میں اور اپنے ماحول میں ٹینشن دور کرو۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور گھر والوں میں ٹینشن ہو تو مہمان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ ایسی صورت میں مہمان بھاگ جائے گا۔ مہمان کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں خوشگوار ہوں۔ اسی طرح بھائیوں کے لیے حکم ہے کہ رحمہ بینہم ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں، کیونکہ مومن ہونے کی حیثیت سے کافروں سے آپ شدت کر لو مگر آپس میں شفیق ہو جاؤ۔ شفیق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، جج اینی مین اکارڈنگ ٹو ہز ہیزرڈس اینڈ نو ون ول اسکیپ وپنگ۔ یہاں لفظ ہیزرڈ خوبیوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو آپ خوبیوں پر پرکھیں تو ہر آدمی چابک کھانے والا ہوگا، کوڑے پڑنے والا ہوگا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ اب اگر آپ کی شکل محبت کے قابل نہیں ہے تو آپ سے کون محبت کرے گا؟ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کر ہی دیتے ہیں۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت کا معنی ہے قبول کرنا۔ آپ قبول کرو، ساری زندگی کو قبول کرو۔ زندگی میں ناسازگار واقعات بھی آئیں گے، انہیں بھی قبول کرو۔ زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کی منشا کو قبول کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی منشا کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا۔ جو تلخیاں آپ پر آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ اللہ کے مسافر بن جاؤ تو یہ تلخیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ یہ طے کر لو کہ یا اللہ ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں، تیرے راستے میں ہمارے پیسے نثار، ہماری جان نثار، ماں باپ نثار، ہماری انا نثار اور ہمارا سب کچھ نثار۔ آپ اپنی انا نثار کر دیں ورنہ آپ مر جائیں گے۔ اللہ کی طرف وہ لوگ سفر کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ موتو قبل ان تموتو، یعنی وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ آپ عاجزی میں گزارا کرو تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کا سفر کرنا ہے تو یہ ضروری ہے۔ اگر سفر نہیں کرنا تو سب کچھ چھوڑو، پھر اپنی انا پر قائم رہو، پھر آگے سے بھی آپ کو ویسا جواب ملے گا جیسا کہ چھوٹے سے جانور کتے کی دم پر پاؤں رکھ دو تو وہ آگے سے بھونکے گا اور نقصان دے گا۔ چڑیا کو تنگ کرو گے تو وہ بھی جھپٹ کے مارے گی۔ چیونٹی کے کاٹنے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اگر آپ تنگ کرنے کا آغاز کرو گے تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آپ کو تنگ نہ کرے، اور اگر کسی کو پلیز یا خوش کرنے کا آغاز کرو گے تو آگے سے جی حضور ملے گی۔ جس کو السلام علیکم کہو گے وہ آگے سے آپ پر سلامتی بھیجے گا، آپ کی اولاد اور خاندان پر سلامتی بھیجے گا۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ یہ ٹرائل کریں تو آپ کو سارا عرفان سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جو آپ کہتے ہو کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور حقوق ادا نہیں کرنے، چاہے وہ گھر والوں کے ہوں، استادوں کے ہوں یا کسی اور کے، یہ بات غلط ہے۔ عرفان ایسے نہیں ملتا۔ زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کر لو تو عرفان کی منزل آسان ہے۔ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ آپ پر راضی ہے۔ اس نے آپ کو دماغ دیا، شکل صورت دی، ماں باپ دیے اور اولاد دی، یہ سب راضی ہونے کی باتیں ہیں۔ اس کے ناراض ہونے کی اطلاع تو آگے جا کے ملنی ہے، ابھی تو اس کے رحم کی اطلاع مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے۔ اللہ کا غضب تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے، مگر وہ رحمت کرتا ہے، تو آپ اپنی اصلاح کرو۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اس سب کچھ کے شکر کے طور پر آپ نرم مزاج ہو جاؤ اور نرم خو ہو جاؤ، تنگ مزاج ختم کرو، خوشگوار ہو جاؤ، کیونکہ خوشگوار ہونا ہی کامیابی ہے۔ انا کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، مگر خودی کا درس اقبال نے دیا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ خودی کا لفظ اتنا وسیع استعمال ہو گیا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ خودی کبھی تکبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب اصلی بات سمجھو کہ خودی کیا ہے، کہ جو اقبال کا مفہوم ہے۔
مثلاً ایک مرغا ہے، اگر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو جو بچ گیا یہ مرغ ہے، جو کٹ گیا وہ ٹانگیں ہیں۔ اگر اس کے پر کاٹ دیں تو یہ پر تو مرغ نہیں ہے، چونچ کٹ گئی تو بھی یہ مرغ ہے، گلا کٹ گیا تو بھی یہ مرغ ہے۔ تو یہ غیر مرغ چیزیں آپ کاٹ رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں ایسی ہوگی جسے آپ کاٹیں گے تو یہ مرغ نہیں رہے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایسی صفت ہے جس کے بغیر موصوف نہیں رہتا، اور وہ اس کی اذہان ہے۔ انسان کے پاس بھی ایک صفت ایسی ہے جس کو وہ خود ہی کہتا ہے، اور اس کے بغیر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بچانا ہے۔ خودی انا کا یا تکبر کا نام نہیں ہے، خودی ایک لائٹ ہاؤس ہے۔ علامہ علاء الدین صدیقی نے ایک مرتبہ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی تھی۔ ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ آخر علامہ صاحب نے گاڑی خرید ہی لی، مگر گاڑی میں ہارن کے علاوہ کوئی پرزہ صحیح نہیں ہے۔ تو خود ہی ایک ایسا ڈیپ پوائنٹ ہے جس کے بعد وہ نام نہیں رہتا۔ مثلا ایک باپ کا بیٹا ہے، اگر وہ باغی ہے تو پھر بھی بیٹا ہے، خدمت نہیں کرتا تو بھی بیٹا ہے، مگر ایک بات ایسی ہوگی جس کے بعد یہ کہیں گے کہ وہ بیٹا نہیں ہے۔ بس اس عمل کی حفاظت کرنی چاہیے جس کے بعد بیٹا نہیں رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، غافل ہیں، کام نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، مگر ہیں تو مسلمان۔ ایک بات ایسی ہے جس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے گا اور واجب القتل ہوگا، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا۔ تو ہر چیز میں ایک خاص صفت ہوتی ہے، اس صفت کی حفاظت کرنا خود ہی کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے کہ شاہین میں جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا نہ ہو تو وہ شاہین نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز کو جوہر کہتے ہیں، اور اس جوہر کو خود ہی کہا گیا ہے۔ انا اور چیز ہے، انا یہ ہے کہ اپنی ضد پر قائم رہنا اور یہ نہ سوچنا کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں، اور انا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک فرضی مقام پر فائز سمجھنا، سردار سمجھنا، چودھری سمجھنا اور باقی لوگوں کو رعایا سمجھنا۔ انا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک غلط مقام پر پرکھنا اور لوگوں سے اس کے مطابق ڈیلنگ کی توقع رکھنا۔ میاں بیوی میں اکثر انا کا یہ کھیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خاوند ہوں اور وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں، اور دونوں اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔ اگر انا کو توڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ساری بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اپنی بات پہ اٹکے نہ رہنا، اڑے نہ رہنا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا اور اس کی داد دینا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ اپنی عبادت کا خیال رکھو، رزق حلال کی کوشش کرو، جو حرام جمع ہو گیا ہے وہ اللہ کے نام پر تقسیم کر دو، آئندہ کے لیے توبہ کر لو، انسانوں کو دکھ نہ پہنچاؤ، اللہ کے کسی ایک نام کا ورد عمل جاری رکھو۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جگہ ایک بیمار شخص کرا رہا تھا تو ایک صحابی نے اسے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو منع نہ کرو، ہائے ہائے بھی اللہ کا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہ نہیں ہیں جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں، بلکہ اللہ کے اتنے نام ہیں جتنی یہ کائنات وسیع ہے۔ سارے نام اس کے اپنے نام ہیں، صرف محبت ہونی چاہیے اور ادب ہونا چاہیے۔ اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر بھی اللہ نہیں ہے، اگر نیت اللہ ہے تو سارا سفر ہی اللہ ہے۔ تو سفر الا اللہ دراصل سفر مع اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا عمل اللہ کے ساتھ جانے والا عمل ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف چل پڑو گے تو ساتھ کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو شوق دیتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے اور پھر انسان اللہ کی طرف چل پڑا۔ یہ سفر بھی اللہ نے کرایا، سفر میں رفیق طریق اور رہنما بھی اللہ خود دیتا ہے، اور جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ خود استقبال کرتا ہے، خود ہی تو بھیجا تھا اس نے اور خود استقبال کیا۔ تو اگر نیت اللہ ہو جائے تو ساری چیزیں اللہ ہی اللہ ہیں، اس میں نہ سمجھ آنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ آپ بس چل پڑو اور اپنے خیال میں اللہ اللہ کرتے جاؤ۔ لوگوں کو بے شمار انداز سے اللہ ملا، یہ بھی ہوا کہ کسی ان پڑھ کو بھی اللہ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اللہ کے ساتھ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو اللہ ہے اور میں اور میرے 3 بیٹے، کل 4 آدمی ہیں، ہم لڑائی کر کے تجھ سے جیت جائیں گے کیونکہ تو اکیلا ہے۔ یہ لفظ اکیلا کہنے سے توحید قائم ہو گئی، اور یہ کہنے پر اس ان پڑھ شخص کو معاف کر دیا گیا
کہ وہ اللہ کو اتنا اکیلا مانتا ہے کہ توحید قائم کر گیا۔ اس لیے آپ نیت کے ساتھ چل پڑو تو یہ کافی ہے۔ اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں فرصت ملی، پیسے ملے، موقع ملا اور تم نے شکر ادا نہ کیا۔ اپنی زندگی پر شکر کرو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی پر کوئی اعتراض کیا تو اللہ پر اعتراض کریں گے۔ اگر زندگی کو آپ نے توڑا تو آپ اللہ کی نعمت کو توڑو گے۔ اس لیے ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ توڑو نہ بلکہ جوڑو، ورنہ آپ کا کام آپ کے ذمے، آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ سب یہی کہتے آ رہے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، اسے فی سبیل اللہ معاف کر دو تاکہ آپ اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤ جس کی وجہ سے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کریں، زندگی میں بے شمار نیکیاں اس وقت ضائع ہو جاتی ہیں جب کسی دل کو آپ سے تکلیف پہنچے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی رب دلاں وچ رہندا۔ یعنی مسجد گرا دو، مندر گرا دو اور جو کچھ گرانا پڑے گرا دو، لیکن انسان کا دل نہ توڑنا۔ آسمان سے گرا ہوا بچ جاتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا نہیں بچتا۔ اسی لیے اپنی نظروں کا خیال رکھو کہ آپ کی نظر سے کوئی انسان نہ گر جائے اور آپ کسی انسان کی نظر سے نہ گر جاؤ۔ بس یہ دو باتیں یاد رکھو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، نیت اللہ ہو، عمل اللہ ہو، کسی انسان سے اللہ کے حوالے سے سلوک کرو۔ زندگی عارضی ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ آج کی انا آپ کو کل کسی حسرت میں نہ ڈال دے۔ بزرگ یہ وارننگ دیا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ پر کوئی حسرت آ جائے، کوئی افسوس آ جائے، کوئی خطرہ آ جائے اور کوئی نقصان آ جائے، آپ انا سے نکل جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ایک واقعے پہ غور کرو کہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ کے عرس کے موقع پر آستانے پر جو تقریب کا عام خادم اور نگران ہوتا تھا وہ بڑے بڑے جید بندوں کی دستار بندی کراتا تھا۔ ایک آدمی اٹک گیا اور اس نے کہا میں تو اس سے دستار بندی نہیں کراتا کیونکہ یہ شخص تو مریدوں کا مرید ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ دراصل یہ دستار بندی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کر رہے ہیں، تو اس آدمی کا مرتبہ پہچان، جس کو مرتبہ دینے والے نے یہ مرتبہ دیا ہے، اور اسے حقیر نہ جان۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا جو ساتھی ہے اس کا کتنا بڑا نصیب ہے کہ تیرے ساتھ اس کا نصیب منسلک ہو گیا، اب تم اسے بدقسمت ثابت کر رہے ہو، تو دراصل تم خود بدقسمت بن گئے۔ تو مدعا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی اور آدمی کا نامزد ہے، سارے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ پر خفا ہو گیا تو دل سے فریاد نکلے گی اور ڈائریکٹ رپورٹ اللہ کے پاس جائے گی۔ اللہ دعا شاید دیر سے سنتا ہے مگر اس پر فریاد کا جلد اثر ہوتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا دو اور دل کی آہ نہ دو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کو خوش رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کو معاف کرنے کی توفیق دے، انسانوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، بندوں کو راضی رکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ معافی دے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ ہمیں حوصلہ دے تاکہ ہم بندوں کو تیری نگاہ سے دیکھ سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہماری زندگی میں اللہ کے حوالے سے تبدیلی آ جائے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ آپ کے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آتی کیونکہ نہ آپ کا عمل بدلتا ہے اور نہ حلیہ بدلتا ہے، اس لیے آپ غلطی کرتے جاتے ہیں اور مار کھاتے رہتے ہیں۔ اگر عمل بدلے گا تو عاقبت بدلے گی۔ یہ کہنا کہ عاقبت جو ہے وہ عمل کے بغیر بدل جائے، یہ کسی فقیر کے بس میں نہیں ہے۔ فقیروں، درویشوں اور اولیاء کرام کے بس میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی نیکی کرو تو معاوضہ پورا مل جائے گا اور چھوٹے گناہ کرو تو معافی مل جائے گی۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی دلا دے گا،
فقیر لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کا کہتے ہیں، مثلا ماں سے معافی مانگ لو، بیوی کو خوش رکھو، ماحول کو ٹھیک رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کسی کو غصہ نہ دلاؤ اور غصہ نہ کرو۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے نمبر بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے سلام کر، تو آپ کو اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس سے 100 مرتبہ سلام کراؤ گے تو 100 مرتبہ جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے رشتہ داروں کا فوقیت کا ایک، لیکن اگر آپ انہیں یہ حق نہیں دیتے تو نہ وہ بدلیں گے اور نہ آپ بدلیں گے۔ ایک آدمی اگر اسلام کے نام پر بیوی کو تابع داری سکھاتا ہے تو اسے عورت کے حقوق کا چیپٹر بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ خرچ کرنے اور کچھ آزادی کی اجازت مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو خوش رکھنے کی تاکید کی ہے، تو بڑی نیکی نہ ہو سکے تو چھوٹی نیکیاں پائل اپ کرو۔ مثلا جس ملازم نے غلطی کی ہے آپ اسے معاف کر دو۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کا مطلب پورا ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاتے ہیں۔ اور اگر کسی پر احسان کرو تو اللہ کا فرمان ہے کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ غلام کو معاف بھی کر دیا جائے اور آزاد بھی۔ چور گھر میں آ جائے تو اگر کر سکتے ہو تو معاف کر دو، اور اگر احسان کر سکتے ہو تو پھر اس سے پوچھو کہ بھائی پچھلے دروازے سے کیوں آیا، کیا پیسے کی ضرورت ہے؟ تو انسان بننے میں دیر نہیں لگتی، صرف فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دوسرے کو انسان بناتے رہتے ہو، انسان دوسرے نے نہیں بننا بلکہ آپ نے بننا ہے۔ وہ آدمی جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے اور خود انسان نہیں بنتا، وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اگر تم انسان بن جاؤ تو دوسرا خود بخود انسان بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک دفعہ تلوار لے کر قتل کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس آدمی کی تلوار گر گئی۔ آپ بھی لوگوں کو سلامتی دو تو لوگ آپ کو سلامتی دیں گے۔ اسلام نے یہ کتنی آسان بات سکھائی ہے۔ یہی روحانیت ہے۔ یہ روحانیت ہے کہ آپ دوسرے کا حق دے دو، اپنا حق اللہ سے جا کر لینا۔ بظاہر یہ بات مشکل لگتی ہے، لیکن اس طرح ہمیں حق کی ادائیگی کا انعام ملتا ہے۔ آپ اپنا حق مانگتے ہو اور حق والے غریب کے پلے کچھ نہیں ڈالتے، اس لیے 90% گلہ کرنے والے اور رنجش بیان کرنے والے خود ظالم ہوتے ہیں۔ ظلم کی کہانی سنانے والا اکثر ظالم ہوتا ہے۔ آپ ظالم نہ بننا بلکہ مسکین بن جاؤ۔ آپ دوسرے کو زبان سے قتل نہ کیا کرو، بھرے بازار میں کسی کو جھوٹا ثابت نہ کرو، چاہے وہ جھوٹا ہو، کیونکہ آپ نے ستار الایوبی کا سبق سیکھا ہے، یعنی دوسرے کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ تو آپ تو دوسرے کے پردے اٹھاتے ہو۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھو اور پردہ ڈال کے رکھو تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے۔ پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا، حق دینے والے کو حق ملے گا۔ کسی انسان پر اپنے وجود کے قرب کی وجہ سے رحم کرو، سے گزرے اسے بھی خوشبو دے جاتا ہے اور دوسرے کو خوش کر دیتا ہے اور محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ بھی ایسے بنو کہ اگر کسی کے قریب سے گزرو تو اسے کچھ فیض دے جاؤ، لیکن آپ جس کے پاس سے گزرے اسے پریشان ہی کیا، بلکہ جو آپ کے سائے میں آیا عذاب میں آ گیا، اور جو آپ سے وابستہ ہوا اس پر قیامت ہی گزری۔ آپ نے کسی کو سکھی رہنے نہیں دیا، اور چاہتے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فٹافٹ انعام دے دے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو کچھ کر کے آؤ گے وہی لے لو، اور ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو قریب ہے، جب انسان دیکھے گا وہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا، اور کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے۔ لہذا آپ اپنا عذاب نوکروں اور لواحقین کے ذریعے بھیج رہے ہو، بیوی سے زیادتی کر کے بھیج رہے ہو، اس کے لیے آپ کو سزا ہوگی، یا یہ ہے کہ ان کو راضی کر لو۔ انہوں نے راضی نہیں ہونا کیونکہ آپ نے انہیں راضی نہیں کیا، اس طرح یہ آپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ آپ نے انہیں ڈرا دھمکا دیا اور کامیاب ہو گئے، لیکن یہ کامیابی آپ کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگ بچوں کو مارتے ہیں، اور استاد بھی بچوں کو مارتے ہیں، اور کچھ خامد اپنی بیوی کو مارتے ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ آپ میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اس وقت آپ کے اندر کیا ایسا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں آئندہ غصہ نہیں کیا کروں گا؟ مجھ سے وعدہ کرو
کہ آپ آئندہ اپنے لواحقین کے لیے عذاب نہیں بنیں گے، اور آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا، اس کی یاد میں رہنا، اور اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنا، اپنے وسائل اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، جو خیال ہے اس کی راہ میں استعمال کرنا، اور انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ سب ابتدائی باتیں ہیں، اور اصلی روحانیت یہ ہے کہ کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہے؟ اس زندگی میں کوئی آدمی کسی کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ عمل معطل ہو جائے گا۔ آپ اس زندگی میں عمل معطل کر دو، اس زندگی میں جو ہو سکتا ہے وہ اس زندگی میں کر دو، تو گویا کہ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دو۔ ایسے رہو جیسے نہیں ہو، یہ اندیشہ نہ کرو کہ لوگ مار ڈالیں گے یا کھا جائیں گے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے بچایا ہوا ہے تو آپ کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شکرے، باز اور شاہین چاہے جتنے ہو جائیں، لیکن چڑیا اپنی جگہ زندہ رہے گی، بچانے والا بچاتا ہے، ورنہ آپ کو کوئی کمزور چیز نظر ہی نہ آتی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں کمزور انسان زندہ رہے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ کو بڑھیا نے نکال دیا تھا کہ یہاں سے چلا جا، کیونکہ میری کٹیا خراب ہو رہی ہے۔ اللہ نے بادشاہ کے دل میں خوف ڈال دیا کہ اس بڑھیا کو چھیڑا تو برباد ہو جاؤ گے۔ آپ اپنے آپ میں تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، کچھ قوت پیدا کرو، اپنے مقام کا تعین کرو اور لوگوں کو ان کا مقام دو۔ اگر ہر روز اضافی طور پر ایک نیکی کی جائے تو آپ کی بہت سی نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اور اگر ایک بدی اضافی طور پر کم کر دی جائے تو آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر نیکی بڑھ گئی اور بدی کم ہو گئی تو آپ کی اور حقیقت کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسلمان بچہ اگر پیدا ہوتے ہی مر جائے تو جنتی ہے، اگر وہ نہ مرے اور بڑا ہو جائے تو وہ نیکی بدی کرے گا۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بدی چھوڑے اور نیکی کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بچپن والی حالت میں واپس آ جائے، بچے کی طرح ایمان پیدا کر لے۔ بچے کے لیے پوری کائنات ہے۔ انسان تمام ہیرا پھیریاں کرنے کے بعد اگر بچہ بن جائے تو سمجھو بخشش ہو گئی۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو، پریشان ہو، اور اسے کہا جائے کہ نماز پڑھو، اگر وہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا تو سارا گناہ تبلیغ کرنے والے کے ذمہ لگے گا، کیونکہ اس نے اس پرسن کی کیفیت نہیں دیکھی کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے۔ تو دوسرے کی حالت دیکھے بغیر تبلیغ کرنے والا اتنا ویران ہے جتنی کوئی اور چیز۔ جب کبھی تبلیغ کرو تو پہلے دوسرے کی حالت دیکھو، مزاج بھی دیکھو کہ کیا یہ ریسیپٹیو ہے۔ بعض اوقات آپ کا بچہ بھی آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو لوگ بیمار کو تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن اس کی خالی بوتل میں کوئی دوائی نہیں ڈالتا، اور اس طرح وہ تبلیغ کو نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تبلیغ کی بجائے اپنا عمل ٹھیک رکھو۔ آپ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا مکان بناتے ہو، پھر وہاں شادیاں ہوتی ہیں اور پھر وہاں جنازے بھی اٹھتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے رہتے ہو کہ یہ بات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے آپ سب کو رخصت کرتے جا رہے ہو، تو رخصت ہو جانا ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ رخصت ہو جائیں اور انہیں نیکی کا وقت ہی نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ لوگ چلے جائیں ان کے ساتھ نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کے چلا جائے اس کو کچھ دو، ورنہ ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ ایک جگہ ایک تقریب تھی، وہاں ایک بزرگ صدارت کر رہے تھے۔ تقریب کا موضوع زندگی تھا۔ ایک چھوٹا بچہ نعت پڑھ رہا تھا، پھر میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میری بات سنو، مجھے لمبی چوڑی تقریر تو آتی نہیں، پر میں ایک بات جانتا ہوں کہ زندگی اس بچے سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے، تو دھیان کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کچھ توجہ کر دی، محفل میں اثر ہو گیا اور کچھ لوگ رونے لگے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ابا جان کا دماغ چل گیا ہے تو وہ آدمی خود پاگل ہو کر مرے گا۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا لفظ نہ کہتا تو کیا تھا، حالانکہ وہ آپ کے لیے نوبل ہیں، قریب ہیں، آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ قیامت تک آپ کے ماں باپ رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی بن جاؤ۔ تو جس آدمی کے ادب کے رشتے نہ بدلے اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے سامنے کیوں جھک گئے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے پہلی جماعت میں پڑھایا تھا،
اس استاد سے کہو کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا یہ سارا فیض آپ ہی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید ہو گئے تو وہ شخص اپنے نصیب کا مرید ہوتا ہے اور اس کی منزل اللہ ہے۔ اگر پیر غلط نکل آیا تو بھی منزل صحیح ہے۔ تو گویا کہ جس کو آپ نے بزرگ کہہ دیا، آپ نے اگر اس کو غیر بزرگ کہہ دیا تو یہ بھی پاگل پن ہے۔ اگر آپ کا باپ جھوٹا ہے تو بھی وہ آپ کا باپ ہے۔ اگر اس کا محاسبہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ اس کا باپ ہی کر سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا محاسبہ نہ کرو، ان کے ساتھ رعایت کیا کرو۔ رعایت کسے کہتے ہیں؟ غلطی کے باوجود اس کو غلط نہ کہنا۔ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کی خامی خامی نہ رہے، یعنی تمہاری نگاہ میں جس آدمی کی خامی خامی نہ رہے وہ تمہارا محبوب ہے۔ جس آدمی کے قریب آپ رہنا چاہو اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج کل بڑا پریشان ہوں کیونکہ سکون قلب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیر کی خانقاہ پر جا کر سکون قلب تلاش کروں۔ بیوی سمجھ گئی کہ مجھ سے تنگ آ گیا ہے اور سکون کا بہانہ بنا کر باہر جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اتنا نیک سفر ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہتا ہے کہ کیا سکون حاصل کرنا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ تو سکون کی تلاش اپنا نام ہے، اپنے رب کا نام ہے اور اپنے ماحول کا نام ہے۔ جس شخص کو ماحول سے تنگی ہو وہ کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا۔ سکون ایسے نہیں ملتا بلکہ دوسروں کو سکون دینے سے سکون ملتا ہے۔ سکون لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکون دو۔ سکون برباد کرنے والے کو سکون نہیں ملے گا۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اگر ایک آدمی بہت پرفیکٹ میتھمیٹیشین ہو اور بہت باریک حساب کتاب جانتا ہو تو آخرت جب آتی ہے تو اس کا یہ سارا شعبہ کوئی نہیں گنتا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کلمہ سناؤ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کلمہ نہیں آتا کیونکہ میں کمپیوٹر میں لگا رہا ہوں۔ تو وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ برباد ہونے والی محنتیں اختیار نہ کرو۔ دنیا کی محنت پیسہ کمانے کی محنت ہے۔ پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت گزر جائے، وقت اس لیے گزرتا جائے گا تاکہ اللہ کے دربار تک پہنچ سکیں۔ اگر مقصد اللہ بن جائے تو آپ باقی ہر مقصد بھول جاؤ گے۔ ایک آدمی پیر صاحب کے پاس گیا کہ حج کی خواہش ہے، دعا کرے کوئی کارخانہ لگ جائے تو حج پر جا سکوں۔ دعا کی گئی اور کارخانہ لگ گیا۔ 6-7 سال گزر گئے مگر وہ کارخانے والا حج پر نہیں گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ حج پہ کیوں نہیں جاتا تو بولا کہ کارخانہ چل پڑا ہے، اب وقت نہیں ملتا۔ یہ ہے انسان کی حالت کہ پیسہ نہ ہو تو نیکی نہیں کرتا اور پیسہ ہو تو بھی نیکی نہیں کرتا۔ جن کے اندر نیکی کا میلان ہوتا ہے وہ نیکی کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پیسہ یا غریبی نیکی کے راستے میں نہ معاون ہے اور نہ رکاوٹ ہے۔ نیکی فائنینشیل حالت سے آزاد ہے۔ اگر نیکی کی سمجھ نہیں آتی تو نیک کی سنگت اختیار کر لو۔ دعا کرو کہ یا اللہ ہماری سنگت نیک کر دے۔ دعا کرو کہ سب لوگوں پر اللہ رحم کرے، سب لوگوں کے حالات بہتر ہوں۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سکون ہو۔ یا اللہ سب ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماحول کی شکایت کرنے سے بچا، ہم اپنے ماحول کے شاکی نہ ہوں، ہمیں اپنا ماحول منظور ہو اور ہم اس ماحول کو پسند کریں۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔